صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج غزوہ تبوک کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، ان میں سے اسم مبارک الجبار، اس کے چند ایک برکتیں، اگرچہ اللہ رب العزت کے تمام اسماء الحسنی جو ہیں ان کی برکتیں بے شمار ہیں، چند کا ذکر کرتے ہیں۔ الجبار کا ایک معنی یہ بھی ہے بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرمانے والا۔ تو جو شخص روزانہ صبح اور شام 226 مرتبہ یا جبارو پڑھے گا، انشاءاللہ ظالموں کے ظلم اور قہر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی حکمران یا بادشاہ اس اسم کو پڑھتا رہے تو دوسرا حکمران یا بادشاہ اس پر غالب نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی یا جبارو ہمیشہ پڑھتا رہے وہ مخلوق کی غیبت اور بدگوئی سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر ظالم و جابر سے حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح اس اسم مبارکہ کے ساتھ ذوالجلال والاکرام، یعنی یوں پڑھا جائے یا جبارو ذوالجلال والاکرام، یا جبارو ذوالجلال والاکرام، اس طرح پڑھنا یہ بھی جان و مال کی حفاظت کے لیے مفید عمل ہے۔ یا جبارو ذوالجلال والاکرام۔ اسی طرح جس شخص کو آدھے سر کا درد ہو، درد شقیقہ، پورے سر کے درد میں بھی اور آدھے سر کے درد میں، خاص طور پر سورج نکلنے سے پہلے، اور پورے سر میں درد ہے تو سورج نکلنے کے بعد 7 مرتبہ انگلی کے ساتھ بغیر روشنائی کے اس کے ماتھے پر یا جبارو یا سلامو لکھا جائے، اور پھر 3 مرتبہ سر کو پکڑنا ہے، ہر مرتبہ 7 مرتبہ پڑھیں گے یا جبارو یا سلامو، تو یہ 21 مرتبہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جیسا بھی سر کا درد ہو اس اسم مبارک کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ اکثر ویورز لسنرز اس حوالے سے پوچھتے بھی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ہاں اولاد ہوئی اور پیدا ہو کر وہ مر گئی، یا آئندہ اولاد ہونا بند ہو گئی، بعض خواتین کو 18 کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ 11 دن تک عشاء کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ یا جبارو شوہر جو ہے وہ پڑھیں، اور 3 عدد مغز بادام کی جو مغز ہے وہ لے، اس پر دم کرے، 1 دانہ اپنی بیوی کو کھلائے اور 2 دانے خود کھائے، اور پھر میاں بیوی کا جو معاملہ ہے صحبت کریں۔ انشاءاللہ 11 دن تک ایسا ہی وہ دم کر کے کھاتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بیوی حاملہ ہوگی اور فرزند جو ہے نیک صالح اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام عزیز اللہ یا عطا اللہ رکھے، یعنی اللہ کی عطا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ، اور 7 برس تک ہر سال 1 بکرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کرتا رہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غریبوں کو کھانا پکا کر کھلائے، یا کچا گوشت ہی غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اور اگر اس کی مقدور نہیں رکھتا، یعنی اس پر طاقت نہیں رکھتا، تو ہر مہینے کے شروع میں 7 روپے کسی بھی بچے کے ہاتھ سے، اپنے بچے کے ہاتھ سے کسی فقیر کو دلوا دے، انشاءاللہ عمل پورا ہو جائے گا، اور بچہ جو ہے وہ صاحب عمر ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہ اس میں مبارکہ کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ ہی سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اولاد نرینہ کے لیے بالخصوص یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ جو بچہ بیمار ہو اور بیماری کے باعث بے حد لاغر اور کمزور، دبلا پتلا ہو گیا، تو اس کی والدہ یا والد یا کوئی اور قریبی عزیز رشتہ دار تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے کر 1109 مرتبہ سرسوں کے تیل پر یا جبارو پڑھ کر دم کرے، اور پھر 7 دن تک روزانہ اس بچے کو اس تیل سے مالش کی جائے، انشاءاللہ بچے کی بیماری اور لاغری دور ہو جائے گی اور طاقت اور توانائی واپس آ جائے گی۔
اگر کوئی شخص اس میں مبارک یا جبارو کثرت سے پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو وظیفہ بنا لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے پاکیزگی نفس، نیک نیتی، انکسار طبیعت کے اوصاف سے متصف فرمائے گا۔ عاجزی انکساری آ جائے گی، نیک نیت بن جائے گا، نفس پاکیزہ ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، اور اس میں مبارکہ کے ذکر کی برکت سے وہ مخلوق کی نظروں میں جلیل المرتبت گردانا جائے گا، لوگ بھی اس کی عزت کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں جنی آسیب وغیرہ کا دخل ہو، جنات ہوں، آسیب ہوں، یا کسی دیگر وجہ سے وہاں رہنے سے ڈر لگتا ہو، تو ایک کورے چراغ پر، یعنی نیا چراغ لیں، اس پر 7 مرتبہ یا جبارو لکھ کر تیل سے بھر کر وہ چراغ روشن کریں۔ جس گھر میں یہ چراغ 11 دن روشن رہے گا، انشاءاللہ اس گھر میں کوئی جن یا آسیب نہیں آئے گا، اور نہ کوئی آسیب، بچھو یا دیگر تکلیف دینے والا جانور پریشان کرے گا، اور وہ گھر تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بشرطے کہ اس مکان میں تصویر یا بت یا مٹی کی مورت نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا کھلونا ہو جو کسی حیوانی یا انسانی شکل میں ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر بجائے فائدہ کے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، یعنی تصویر بھی نہ ہو، کوئی بت نہ ہو، مٹی کی مورت نہ ہو، انسان یا جانور کی شکل میں کوئی کھلونا بھی نہ ہو، پھر یہ عمل فائدہ مند ہے۔ اسی طرح جو شخص اس میں مبارک یا جبارو کا بکثرت ورد کرے گا تو وہ فقیروں، محتاجوں، اپاہج، معذوروں، یتیموں اور مسکینوں کی امداد کرنے کی بڑی فکر رکھے گا۔ تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں مبارکہ کے ورد کی برکت سے اس کے مزاج میں تھوڑی سی حاکمانہ خوب بھی پیدا ہو جائے گی، جس کے باعث وہ کسی حاکم یا بادشاہ کا خوف نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے حریفوں کی چالوں اور دشمنوں کی شرارتوں سے تنگ اور پریشان ہو، کوئی ناجائز بلا وجہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہو، تو پھر اس میں مبارک یا جبارو کا بکثرت ورد کرے، انشاءاللہ العزیز اس میں مبارک کے ورد کی برکت سے اسے اپنے حریفوں پر غلبہ حاصل ہوگا اور ان کی چالوں اور شرارتوں سے نجات مل جائے گی۔ بعض کا لوگ جان بوجھ کر تنگ کرتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ویورز اور لسنرز بھی پوچھتے ہیں، ان کے لیے جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا جبارو پڑھتا رہے گا، اس کا دل مضبوط، مستحکم اور صابر ہو جائے گا، کسی صدمے سے اس کی حالت ابتر نہیں ہوگی، نہ اسے کوئی ایسی تکلیف پہنچے گی جو اسے نڈھال کر دے۔ اس کے علاوہ اس کا دل جواں مردی اور نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ اور جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا جبارو پڑھے، اور کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی غیبت کرنے کے اثرات سے محفوظ رکھے گا، اس غیبت کے کبیرہ گناہ سے بچے گا، وہ لوگوں کی غیبت اور برائی کرنے سے رنجیدہ یا کبیدہ خاطر نہ ہوگا، یعنی لوگ اس کی غیبت کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں، وہ خود بھی کسی کے نہیں کرے گا، اور اگر کوئی اس کی غیبت اور برائی کر رہا ہے تو اس سے غمگین نہیں ہوگا، اس کو زیادہ دل پر نہیں لے گا، اللہ پر بھروسہ رکھے گا۔ اسی طرح جو شخص اس مبارک یا جبارو کو انگوٹھی کے نگینے میں، یعنی مرد کے لیے 4.5 جو معاشے کی انگوٹھی ہے، 4 مسکال یا 4.5 مسکال چاندی کی وہ پہن سکتا ہے ایک انگوٹھی، تو اس میں کندھا کرا کر پہنے گا تو لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت ہوگی، شوکت ہوگی، ہیبت ہوگی، لوگوں کے نزدیک اس کے وقار میں اضافہ ہوگا اور لوگ تہ دل سے اس کی عزت کریں گے۔ اسی طرح جو شخص روزانہ صبح و شام 226 مرتبہ یا جبارو پڑھے گا، انشاءاللہ ظالموں کے قہر سے محفوظ رہے گا، اور جو کثرت سے پڑھے گا، اس کی پابندی کرے گا، مخلوق کی عیب جوئی اور اظہار ثانی سے نجات پائے گا، اللہ تعالیٰ اسے صاحب ثروت اور صاحب جاہ، عزت والا بنا دے گا۔ اسی طرح اس میں مبارکہ کے نقش کو یا نام کو، اس میں مبارکہ کے نام کو انگوٹھی پر نقش کر کے پہنے تو دنیا میں عزیز ہوگا۔ اور جو شخص نماز پنجگانہ 5 نمازوں کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک یا جبارو پڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو محکم صابر فرما دے گا اور اس کے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں، چند ایک یا جبارو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کی برکتیں۔ اس اسم مبارکہ کو ضرور اپنے ورد کا اور اوراد کا وظائف کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اپنے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی بھی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے،
آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جی ناظرین و سامعین، غزوہ تبوک قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ میں بالخصوص 80 آیہ مبارکہ 80 سے لے کر 117 تک تسلسل کے ساتھ مختلف آیات بینات میں اس غزوہ تبوک کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اگر سورہ توبہ کی آیات بینات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ غزوہ تبوک کا معاملہ کیسے تھا۔ غزوہ تبوک میں جو منافقین مدینہ تھے، مدینہ طیبہ کے منافقین، جن کا ذکر اس سورہ توبہ میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، انہوں نے کیسے غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، وہ کیسے اپنی جان چھڑائی۔ بظاہر وہ مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن غزوات کے موقع پر وہ بھاگ جاتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، بالخصوص اس غزوہ تبوک میں بھی۔ اور پھر اس غزوہ تبوک کا مکمل ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے منافقین اور کافروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کفار جو تھے، جو ظاہر یہودی تھے مدینہ طیبہ میں، انہوں نے تو بالکل ساتھ نہیں دینا تھا، اور جو منافق تھے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ شامل ہوتے تھے لیکن حقیقت میں وہ یہود کے ساتھ تھے، تو انہوں نے بھی جب اس غزوہ کا حکم ہوا تو بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت نے کفار اور منافقین کی چالوں کو، ان کی نیت اور ارادوں کو واضح کر کے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرما دیا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے اس کی تیاری کی، لیکن 3 صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے تھے کہ جو خود فرماتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ منافقین میں شامل نہیں تھے لیکن خود فرماتے ہیں کہ ہم بغیر کسی عذر کے ہم اس غزوہ میں شامل نہ ہو سکے۔ ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب کا معاملہ ہوا 50 دنوں تک قطع تعلق کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی توبہ وہ قبول فرمائی اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کے پروانے جاری فرمائے۔ لیکن جو منافقین تھے مدینہ طیبہ کے، ان کی مذمت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح بیان فرما دی۔ اور پھر ایسے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ان 3 صحابہ کرام علیہم رضوان کے سوا، کہ جو عذر کی بنا پر شامل نہ ہو سکے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں سواریاں عطا کیجیے، کیونکہ تبوک جو ہے مدینہ طیبہ سے دور مقام پر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں فرمایا کہ تمہارے لیے میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید یہی سورۃ توبہ بتاتی ہے کہ پھر وہ روتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ہم اس غزوہ میں شامل نہ ہو سکے۔ بہرحال تبوک کیا ہے؟ تبوک مدینہ طیبہ اور شام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، جو مدینہ طیبہ سے 14 مسافتوں پر جو منزلیں آتی تھیں، 14 مقامات، ان کے بعد آتا ہے۔ اور بعض تاریخ نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے، بعض کے مطابق چشمے کا نام، اور ممکن ہے چشمہ بھی وہاں موجود ہو تبوک کے نام سے، اور قلعہ بھی تھا۔ اور غزوہ تبوک سخت قحط اور سخت گرمیوں کے دنوں میں یہ پیش آئی۔ طویل سفر تھا، لمبا سفر تھا، موسم گرم تھا، ہوا گرم تھی، گرم لو چل رہی تھی، سواریاں کم تھیں، کھانے پینے کی کمی تھی، اسی طرح لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن چونکہ سواریاں بھی کم، کھانے پینے کا انتظام بھی کم، گرمی بھی، اور یہ سارے معاملات، تو اس غزوہ تبوک کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا غزوہ، تنگی والا لشکر، کہ جس میں کھانے پینے کا بھی انتظام مکمل نہیں ہے، سواریاں بھی مکمل نہیں ہیں، اور پھر گرمی کا سخت موسم بھی ہے، قحط کا موسم بھی ہے۔ تو بہرحال اس غزوہ میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور چونکہ منافقین جو ہیں اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری انہیں اٹھانا پڑی، قرآن مجید فرقان حمید نے اور پھر ان کے اپنے عمل نے بھی ان کو واضح کر دیا، بے نقاب کر دیا، تو اس کو غزوہ فاضحہ یعنی رسوا کر دینے والا غزوہ بھی کہتے ہیں، منافقین کو رسوا کر دینے والا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے تو یہ تنگی کے باوجود اللہ کے راستے میں نکلنے والا غزوہ تھا۔ اور پھر اس پر بھی تمام تاریخ نگاروں کا، مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب المرجب میں 9 ہجری میں جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ اب اس غزوہ تبوک کا سبب کیا بنا؟
سبب یہ تھا سب سے بڑا کہ عرب کا غسانی خاندان جو عیسائی تھا، اور قیصر روم کا جو بادشاہ تھا قیصر کہلاتا تھا، اس کے زیر اثر ملک شام پر یہ عرب خاندان حکومت کرتا تھا، اور چونکہ یہ عرب خاندان غسانی قبیلہ جو ہے یہ عیسائی تھا، اس لیے قیصر روم نے اس قبیلے کو اپنا اعلی کار بنا کر مدینہ طیبہ پر فوج کشی کا ارادہ کر لیا۔ اب ملک شام سے کچھ تاجر جو ہیں وہ روغن زیتون اور دیگر چیزیں لے کر بیچنے کے لیے مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے۔ جب وہ مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سارا ماجرا عرض کیا، بیان کیا کہ قیصر روم کی جو حکومت ہے اور غسانی قبیلہ جو ہے، غسانی قبیلہ، انہوں نے ملک شام میں بہت بڑی فوجیں جمع کر لی ہیں، اور اس میں رومیوں کے علاوہ یعنی روم کے جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کے علاوہ قبائل لخم اور جذام اور غسان یہ قبیلے بھی شامل ہیں۔ تو ان خبروں کا پھر تمام عرب میں چرچا ہو گیا، بات مشہور ہو گئی کہ، اور اس سے پہلے بھی رومی جو ہیں عرب، منافقین، یہود اور دیگر لوگ جو ہیں کفار، یہ انہیں اس بات پر ابھارا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہونی چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو فوج کی تیاری کا، لشکر کی تیاری کا حکم ارشاد فرما دیا۔ حجاز مقدس میں چونکہ اس وقت قحط تھا، کھانے پینے کی کمی تھی، گرمی کا موسم تھا، تو منافقین تو بالکل نہیں چاہتے تھے، جو پہلے بھی غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں نہیں نکلے، غزوہ احد میں راستے سے واپس پلٹ آئے، وہ تو اس میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے مختلف ہیلے بہانے تراشے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 30,000 صحابہ کرام علیہم رضوان غزوہ تبوک کے لیے تیار ہوئے، اور پھر جب تیاری ہو گئی تو اب سواری کا معاملہ پیش آ گیا۔ سواری کے لیے اونٹ بھی نہیں ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، بہت کم سواریاں ہیں، لیکن یہ غزوہ تبوک ایسا غزوہ ہے کہ اس میں جان نثاری، اللہ کے راستے میں فداکاری، اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہمیں واضح طور پر بڑی زیادہ بہت بڑے پیمانے پر نظر آتا ہے۔ خلفائے راشدین کا ذکر کر لیجئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان، حتیٰ کہ اپنے جسم پر پہننے والے کپڑے بھی غزوہ تبوک کے لیے، مجاہدین کے لیے لے کر آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے آپ کیا رکھ کر لائے ہیں، تو عرض کیا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی، اور پھر اسی موقع پر وہ فرشتے بھی حاضر ہوئے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتے، کہ جنہوں نے جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور ببول کے جو کیکر کے کانٹے ہیں ان کے ساتھ وہ بٹن کے طور پر لگائے ہوئے تھے، تو فرشتوں نے بھی ایسا ہی لباس پہنا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری بھی ملی، اور یہ کہ اللہ رب العزت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو رونے لگ پڑے۔ اسی موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی موقع کے لیے تو کہا تھا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بہرحال سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اس موقع پر ان کے گھر میں بھی بہت ساز و سامان تھا، مال و دولت تھا، تو اپنے گھر کا آدھا ساز و سامان جو ہے وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور بعض روایت میں کہ راستے میں سوچتے آ رہے تھے کہ آج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا۔ یہ نیکی میں صحابہ کرام علیہم رضوان جہاد میں مسلمانوں کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے یوں سبقت اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو جب دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا مال لے آئے ہیں تو اش کر اٹھے کہ واقعتاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب میں سب سے آگے ہیں۔ بہرحال سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قربانی بھی کچھ کم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی برکت کی دعائیں دی۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے تہائی لشکر کے سواریوں کا، کھانے پینے کا انتظام کیا، تقریباً 1000 اونٹ
جو ہے وہ مجاہدین کے لیے اور 70 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے یہ پیش کیے، اور 1000 اشرفیاں سونے اور چاندی کی اشرفیاں ہوا کرتی تھی، دراہم و دینار، وہ اللہ کے راستے میں پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش مبارکہ میں دیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور فرمایا اللہم ارض عن عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ تو بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جا کیونکہ میں ان سے راضی ہوں۔ تو یہ وہ ہستیاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارتیں بھی دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے لیے خاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب، اپنا نمائندہ بنا کر ٹھہرایا۔ وہ بھی جذبہ جہاد سے سرشار تھے، تمام غزوات میں حصہ لیتے رہے تھے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي، کہ آپ اے علی، آپ کیا اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہو جو سیدنا ہارون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ ہاں، بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوہ طور پر جاتے تو اپنے پیچھے سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر، اور جو قوم تھی، امت تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی نگہبانی کے لیے چھوڑ جاتے۔ یہاں پر بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیگر امت کی نگہبانی کے لیے، نگرانی کے لیے مدینہ طیبہ کے امیر کے طور پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاں، ساتھ ہی فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی نبوت کا اب دعویٰ کرے گا تو وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم مدینہ طیبہ میں ٹھہرے۔ پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 40,000 دراہم، سونے چاندیوں کے سکے، یہ پیش کر دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 80,000 دراہم تھے تو میں نے 40,000 آدھے گھر رکھ دیے بیوی بچوں کے لیے، آدھے یہاں لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قسم کے مال کے لیے برکت کی دعا فرمائی کہ جو تم نے فنڈ میں جمع کروا دیے نیک کام کے لیے، مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، چاہے وہ جہاد کا موقع ہو، وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو، دیگر معاملات ہوں، مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا، مستحقین تک پر خرچ کرنا، حتیٰ کہ مال غنیمت اور مال فے اور صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ، اس میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باقی 40,000 دراہم کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جو تم اپنے اہل و عیال میں چھوڑ آئے ہو۔ آپ خود فرمایا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعائیں تھیں کہ جن کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ میں شمار ہی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس غزوہ تبوک کے موقع پر خواتین اسلام، صحابیات رضی اللہ عنہن، انہوں نے اپنے جو زیورات تھے سونے چاندی کے، وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، غزوہ تبوک کے لیے پیش کر دیے۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری کئی من کھجوریں لے آئے صحابہ کرام علیہم رضوان کے راستے میں کھانے کے لیے۔ اسی طرح سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ مفلس تھے، بظاہر زیادہ مالدار نہیں تھے، محنت مزدوری کی، پورا دن پانی بھرا، کسی کا پانی بھر بھر کر مزدوری کرتے رہے، کھیتوں میں پانی دیا جاتا تھا یا کنووں سے پانی بھرا جاتا تھا، تو 2 سا آپ کہتے ہیں کہ مجھے 2 سا مزدوری میں کھجوریں ملی، تقریباً 8 کلو، تو 1 سا جو ہیں کم و بیش 4 کلو کھجوریں جو ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ان 1 سا کھجوروں کو اتنی پذیرائی بخشی کہ سب سے اوپر وہ رکھ دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوص کے ساتھ اس نذرانے کو، جو خلوص سے دیا ہوا نذرانہ تھا، اس کو قبول فرمایا اور تمام کھجوروں کے اوپر اس کو رکھ دیا۔ یعنی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں چاہے تھوڑا بھی اپنی ہمت اور بساط کے مطابق وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن بظاہر وہ تھوڑا بھی ہو، لیکن خلوص نیت کے ساتھ ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ باریاب ہوتا ہے، وہ قبول ہوتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو تیاری کا حکم دیا، لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ کسی بھی غزوہ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے،
یہ ایسا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے اعلان فرما دیا کہ قیصر روم کے خلاف جنگ ہے اور فلاں جگہ پر تبوک کے مقام پر جانا ہے، تاکہ صحابہ کرام علیہم رضوان مزید زیادہ سے زیادہ تیاریاں کریں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے تیاریاں کیں۔ اور اس کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ جو منافقین ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے، جو کفار ہیں مکہ میں موجود ہیں، دیگر عرب قبائل میں کفار موجود ہیں، اور بالخصوص قیصر روم کو پتہ چل جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمان ڈرنے والے نہیں ہیں، صحابہ کرام ڈرنے والے نہیں بلکہ بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر لڑنے والے ہیں، اشداء علی الکفار کا پیکر ہیں، کفار کے مقابلے میں یہ سخت ہیں، ہاں رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسٹریٹجی کے مطابق، جنگی حکمت عملی کے مطابق اعلانیہ جنگ کی تیاریاں ہوئیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعرات کے دن پھر روانہ ہوئے تبوک کی جانب، اور پھر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو بظاہر سواری نہ ہونے کی وجہ سے، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمیں سواری عطا کیجیے، ہم بھی جہاد میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان بے سر و سامانی کی وجہ سے روتے بلبلاتے ہوئے واپس ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس موقع پر کبیدہ رنجیدہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ مَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمیں سواری عطا کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ واپس آ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے، حزناً غمگین تھے۔ بہرحال یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جو مدینہ طیبہ میں پھر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ثنیۃ الوداع میں جو ثنیہ کی گھاٹیاں ہیں مدینہ طیبہ کا سرحدی باؤنڈری پوائنٹ، وہاں پر قیام فرمایا، لشکر کا جائزہ لیا، اور پھر مقدمہ میمنہ اور میسرہ، یعنی سامنے جو فوج ہے سب سے آگے اس کو دیکھا، میمنہ دائیں کی طرف جو فوج ہے اس کو دیکھا، میسرہ جو بائیں فوج ہے اس کو دیکھا، پھر وہاں سے کوچ فرمایا۔ منافقین مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے واپس چلے گئے، اس غزوہ میں شامل نہ ہوئے، اور 5 صحابہ کرام علیہم رضوان جو مخلص تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منافقین میں شامل نہیں تھے، وہ پیچھے رہ گئے دیگر صحابہ کرام کے علاوہ، جن کے پاس عذر تھا ان کے علاوہ۔ ان 5 کے پاس ظاہری کوئی عذر نہیں تھا۔ کون کون سے تھے مخلص صحابہ کرام علیہم رضوان؟ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، اور سیدنا ابو خیثمہ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ان میں سے سیدنا ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بعد میں شریک ہو گئے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی بعد میں جا ملے، لیکن تینوں صحابہ کرام کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ شامل نہ ہو سکے۔ بہرحال سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یوں شامل ہوئے کہ پیچھے اس وجہ سے رہے، ان کا گھوڑا کمزور تھا، اس کو چارہ کھلاتے رہے، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ چل سکتا، تو پھر اسی پر سوار ہوئے، لیکن راستے میں وہ تھک گیا تو اس کو چھوڑ کر پھر مجبوراً اپنا سامان اپنے اوپر رکھا، پیٹھ پر لادا اور پیدل ہی چل پڑے، اور پھر بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل گئے، حتیٰ کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ گرد اڑ رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری ہی ہوگا، اور فرمایا کہ یہ سب سے الگ ہی چلیں گے، علیحدہ چلیں گے، تنہا الگ ہی، سب سے علیحدہ تنہا زندگی گزاریں گے اور سب سے الگ ہی وفات پائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں مقام ربضہ جب انہوں نے وہاں پر منتقل ہوئے تو وہیں پر ان کا وصال ہوا، اور انہوں نے ساتھ فرما دیا تھا اپنے گھر والوں سے کہ ایک اونٹ پر سواروں کا قافلہ گزرے گا، انہیں میرے وصال کے بارے میں بتا دینا۔ تو اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا، تجہیز و تکفین کا سارا انتظام کیا۔ اسی طرح سیدنا ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں اور دیگر سیرت کی کتابوں میں بھی ان کا واقعہ موجود ہے
یہ جانے کا ارادہ بظاہر نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن شدید گرمی میں کہیں سے گھر آئے تو جہاں یہ آرام کرتے تھے وہاں پر بیوی نے چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، تو بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ میں یہاں پہ اتنے آرام سے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان کس عالم میں ہوں گے، کس حالت میں ہوں گے۔ تو بس اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں یہاں آرام سے بیٹھوں، چین سے بیٹھوں، سائے میں، ٹھنڈک میں مزے لوں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں غزوہ میں شریک ہوں۔ تو بس فوری جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور اونٹ اب سواری کے لیے لیا، کھجوریں توشہ کے لیے لیں، اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے لشکر کے قریب پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے دیکھا تو فرمایا کن ابا خیثمہ، کہ ابا خیثمہ بن جا، ابا خیثمہ ہی ہوگا، ابا خیثمہ ہو جا۔ تو صحیح مسلم کی روایت میں کہ جب قریب آئے تو سیدنا ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا فرما دیا۔ اس پر پھر علماء نے لکھا کہ اگر کوئی اور بھی ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ فرما دیا تھا کہ ابو کن ابا خیثمہ، ابا خیثمہ بن جا، ابا خیثمہ ہو جا، تو پھر ابا خیثمہ ہی وہ ہوتے اور وہی ہوئے۔ بہرحال اس سفر کے دوران قوم عاد و سمود کی بستیاں راستے میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا یہاں سے جلدی سے گزرو، یہاں سے پانی نہیں پینا، اپنے استعمال میں نہیں لانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات کا ظہور ہوا، پانی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے۔ اور مقام حجر جب پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہاں لشکر سے کوئی دور نہ جائے۔ سبھی لشکر والوں نے اطاعت کی۔ دو لوگ ہیں، قبیلہ بنو سعدہ کے دو لوگوں نے حکم نہیں مانا۔ ایک رفع حاجت کے لیے اکیلے ایک شخص چلا گیا تو دفعتاً اس کا کسی نے گلا گھونٹ دیا، اور اسی طرح دوسرا شخص جو ہے وہ وہاں سے نکلا اپنا اونٹ پکڑنے کے لیے، تو قبیلہ طے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ہوا کا جھونکا آیا، وہاں اسے پھینک دیا گیا۔ بہرحال ایسے معاملات بھی ہوئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو منافقین جو تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، زید کا خاص طور پر زید بن لسعید غالباً نام ہے، اس کا ذکر ملتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ ایک شخص ایسا کہتا ہے، یوں کہتا ہے، حالانکہ اللہ کی قسم، اللہ کی اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتائے ہوئے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی فلاں گھاٹی میں ہے، ایک درخت میں اس کی مہار کی رسی جو ہے وہ الجھ گئی ہے، تم لوگ جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس وہاں سے لے آؤ۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان اس جگہ گئے تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہم نے ایسا ہی دیکھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اونٹنی اسی گھاٹی میں موجود تھی اور اس کی مہار جو ہے، نکیل جو ہے، وہ درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، اور فرمایا کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر اپنے جو رخ مبارک ہے اس پر ڈالا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم فرمایا کہ اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو۔ وہ پانی چشمے میں انڈیل دیا گیا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی، صرف ایک تسمے کے برابر باریک سی پانی کی دھار بہ رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو منہ میں لے کر دوبارہ واپس انڈیلنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ انڈیلا گیا تو پھر چشمہ جو ہے وہ ابل پڑا اور 30,000 کا صحابہ کرام کا لشکر اور تمام جانور پھر اس چشمے سے سیراب ہوئے۔ اب اس غزوہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان 30,000 کی صورت میں جب تبوک کے قریب پہنچے تو اس سے پہلے ہی قیصر روم اور غسانی قبیلے کے جو جاسوس تھے انہیں اس بات کی خبر مل گئی تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اتنی بڑی تعداد میں مدینہ طیبہ سے چل پڑے ہیں اور تبوک کے قریب پہنچنے والے ہیں، تو ان کے دلوں پر ایسی ہیبت، رعب، دبدبا صحابہ کرام علیہ رضوان کا، مسلمانوں کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طاری ہو گیا کہ پھر انہوں نے میدان جنگ میں آنے کی جرأت ہی نہیں کی، وہیں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے لڑے بغیر
صحابہ کرام علیہم رضوان کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اسلام کو، مسلمانوں کو، ریاست مدینہ، حقیقی ریاست مدینہ کو فتح و نصرت سے نوازا۔ اور اس غزوہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور پھر واپس تشریف لائے۔ اس غزوہ سے نہ صرف قیصر روم، جو روم اس وقت سپر پاور کہلاتی تھی، اس پر اسلام اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ، ہیبت طاری ہوگی، بلکہ کسریٰ کی ریاست پر، ایران کی ریاست، وہ بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں یہودی اور منافقین، انہیں اپنا انجام صاف دکھائی دینے لگا، بالخصوص منافقین، چونکہ یہود تو خیبر اور ان علاقوں میں جا چکے تھے اور خیبر بھی فتح ہو چکا تھا۔ کفار مکہ جو ہیں وہ اس طرح اس سے پورے عرب کے دیگر جو کفار قبائل تھے ان تک اسلام کی ایک دھاک بیٹھ گئی، اور اکثر قبائل اس فتح کے بعد وہ اسلام بھی انہوں نے قبول کرنے لگے، حتیٰ کہ یہ 9 سال جو ہے وفود کا سال بھی کہلاتا ہے۔ اس میں اطراف اور جوانب سے کئی وفود آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی سفر میں ایلا کا سردار یوحنا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جزیہ دینا قبول کیا۔ دیگر عیسائی سردار حاضر ہوئے مختلف مقامات کے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 120 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے بادشاہ قیدر غالباً اس کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ وہ رات میں نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، تم اس کے پاس پہنچو تو اس کو قتل مت کرنا، بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا۔ اس کے بارے میں خاص طور پر فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید کہ جب میں وہاں پہنچا تو حقیقت میں وہ اور اس کا بھائی یہ شکار کر رہے تھے، تو حسان اس کے بھائی کا نام تھا، تو حسان نے جنگ شروع کر دی، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ حکمران جو تھا جو دومت الجندل کا، اس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اسے قتل نہیں کرنا، تو اس کو گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لے کر آئے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان کے ساتھ واپس آئے۔ منافقین اعتراض اپنے عذر بہانے کرنے لگے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا تھا کہ ان کے عذر بہانے جو ہیں ان کو بس تم ظاہری طور پر قبول کر لینا، یعنی ان کے عذر بہانے بس یہ بھی فرما دے کہ یہ عذر جھوٹے بہانے کریں گے اور ان پر مواخذہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ منافقین میں شامل ہیں۔ لیکن 3 صحابہ کرام علیہم رضوان، انہوں نے کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی ہی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، کوئی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 50 دن بائیکاٹ کیا۔ اللہ کی طرف سے پھر حکم نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو خوشخبریوں سے نوازا، بشارتوں سے نوازا، تینوں صحابہ کرام کو۔ اس دوران غزوہ تبوک کے سفر کے دوران صرف ایک صحابی ان کا وصال ہوا، حضرت عبداللہ ذوالجبادین، 2 چادروں والے۔ ان کی بھی بڑی شان ہے، یہ مدینہ طیبہ سے تھوڑا سا دور مدینہ طیبہ کے گرد رہتے تھے، اور ان کا قبیلہ جو تھا وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ والد نہیں تھے، فوت ہو گئے، چچا کی پرورش میں رہتے تھے، چچا نے کاروبار سکھایا، جو بھی مال و دولت انہوں نے کمایا۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے اسلام کے بارے میں جب انہیں پتہ چلا، لیکن چچا اور خاندان اسلام قبول نہیں کرنے دیتا تھا، ظاہری طور پر بھی مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو ایک موقع پر یہ مدینہ طیبہ کے لیے آنا چاہا انہوں نے، تو چچا نے پھر ان سے سارا مال و دولت بھی لے لیا، حتیٰ کہ ان کو بے لباس کر دیا۔ بہت شرم و حیا والے تھے، تو گھر میں چلے گئے۔ اب رونے لگ پڑے، اور ان کی والدہ نے جب دیکھا کہ یہ تو نڈھال ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے وصال پا جائیں، تو ان کی والدہ نے ایک موٹا کپڑا دیا، جس کو انہوں نے 2 حصے کر لیا، اور یعنی تہبند بھی بنا لیا ایک حصے سے باقی جسم کو ڈھانپ لیا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رہا کرتے تھے، غالباً اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید فقہ حمید سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے، ہمیشہ بڑی محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ غزوہ تبوک میں ساتھ تھے، تو اس موقع پر ان کا وصال ہوا، بیمار ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر مبارکہ میں بھی اترے، جنازہ بھی پڑھایا، ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ تو بہرحال یہ غزوہ تبوک ہمارے سامنے یہ درس ہے کہ
مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول اور جہاد کے حوالے سے کسی قسم کی سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں پر صرف حملہ آور نہیں ہو رہی، حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہی ہوں، تو ان کے سامنے نکل کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر ان کے علاقے میں بھی جانا پڑے تو روب و دبدبے کے ساتھ، مکمل تیاری کے ساتھ ان کے علاقے میں جانا چاہیے۔ یہی غزوہ تبوک سے ہمیں درس مل رہا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ آج فلسطین، کشمیر، برما، دیگر ممالک، بوسنیا، چیچنیا، دیگر ممالک جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں، وہ پکار رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی 34 ممالک کی افواج، 34 ممالک کی متحدہ افواج اسی مقصد کے لیے ہے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہے۔ اس ضرورت اس امر کی وہ وہاں پہنچے۔ بہرحال آج میدان عمل میں جہاں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، انڈیا میں مسلمانوں پر کیسے معاملات، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، افواج اسلامیہ کو یہ توفیق بخشے کہ وہ جہاد کما حق ہو، جیسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، زوران میں جوائن کے مجید صاحب ہیں کھڑے والا سے، اور انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے جس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیجئے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ شادی جو ہے وہ خوشی کے معنوں میں بھی ہوتی ہے۔ عسکری بی بی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بیمہ پالیسی کے حوالے سے پوچھا کہ جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا کہ مزارات پر خواتین جا سکتی ہیں یا نہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بیمہ پالیسی جو عام طور پر کی جاتی ہے یہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ ہاں، پاکستان میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان کی مشاورت سے ایک تکافل کا معاملہ ہے جس کی مکمل وہ تفصیلات بھی دیتے ہیں، یعنی وہ مضاربہ میں شامل ہے کاروبار میں، تو اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ درباروں پر، مزارات پر، قبرستان میں خواتین کا جانا مختلف ہی ہے۔ علماء کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ کہتے ہیں جانا چاہیے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ خواتین قبرستان میں نہ جائیں۔ اگر بامر مجبوری مزارات یا قبرستان پر جانا ہی ہے تو مکمل شرعی پردے میں حاضر ہونا چاہیے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے چک جمرہ سے ہیں رمضان علی طاہر، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ۔ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، نماز بھی سبھی پڑھتے ہیں، ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت روز گھر میں ہو، سبھی پڑھیں، سبھی سنیں، اور سورہ یاسین، اسی طرح سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل صبح شام 3 مرتبہ سبھی گھر والے پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، والآخر تعاقدات میں درود پاک پڑھیں، باوضو رہیں، استغفار اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد علی عباس صاحب ہیں افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، محمد احمد ہیں، غلام حسین ہیں ڈوگرہ والا 208 چک سے، آپ کا شکریہ۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے طاہر صاحب پوچھتے ہیں طریقہ بتا دیں۔ جی آپ آیا سجدہ آئی اتحیات کی شکل میں بیٹھیں، سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تسبیحات پڑھیں 3 مرتبہ، اور سجدے سے دوبارہ تحیات کی شکل میں آ جائیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا سکتے ہیں، اور بس یہ سجدہ تلاوت آپ کا ہو جائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں لقمان بھائی، کل آپ نے ہمارے سوال کا جواب دے کر بہت لوگوں کی رہنمائی کی ہے، ہمیں آپ کے اچھا بولنے بتانے سے ہر روز ہماری رہنمائی ہوتی ہے، جزاک اللہ۔ چلیں جی شکریہ آپ کا، آپ سماعت کرتے ہیں پروگرام، تمام ویورز آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک لسنر ہیں جنگ سے، طاہرہ صاحبہ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ میرے ان سوالوں میں رہنمائی کر دیں کہ آج کل چاشت کا ٹائم
کتنے بجے شروع اور ختم ہوتا ہے؟ جی اس میں تھوڑا روزانہ 1 آدھ منٹ کا فرق پڑتا ہے، تو آج کل تقریباً یہاں فیصل آباد میں اور ہے، جھنگ میں تھوڑا اور 2-4 منٹ کا فرق ہوگا، تو فیصل آباد میں تقریباً 6:48 پہ طلوع آفتاب ہے، تو 20-25 منٹ بعد پھر جو چاشت کا آپ نے پوچھا، اشراق کا وقت شروع ہوگا، اور اشراق کے وقت سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بعد، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کر لیں تقریباً، اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سورج جو ہے تھوڑا اپنی تمازت پر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل شریف پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ اور قرات کسے کہتے ہیں؟ جی یہی قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے ہی قرات کہتے ہیں۔ اور حلالہ کہتے ہیں کہ حلالہ دینے کے لیے اپنی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہوتی ہے، اور کیا اس میں مرد اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے یا پھر اس میں کوئی دن مقرر ہیں؟ پلیز وضاحت سے بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں اب وہ اس کے لیے حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ حلالہ جو ہے اس کو مذاق بنا دیا گیا ہے کہ اب بیوی کو غصے میں طلاق دے دی، طلاق، اور کہتے ہیں جی غصے میں دی، غصے میں ہی طلاق ہوتی، محبت میں کوئی نہیں طلاق دیتا، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں اور طلاق پہلے سے لکھوا لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط معاملہ ہے، اسلام کی تعلیمات کے برعکس ہے، خلاف ہے۔ حلالہ یہ نہیں ہے، حلالہ شرعی جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ خاتون اپنی مرضی سے جہاں عقد کرنا چاہیں عقد کریں گی عدت پوری کرنے کے بعد، اور ان کے شوہر جو اب شوہر ہیں ان کے ساتھ وہ رہیں گی، وہ شوہر فوت ہو گئے یا وہ اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی انہوں نے طلاق دی، تو پھر یہ خاتون چاہیں تو دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے، اس صورت میں کہ انہوں نے خود طلاق دی، یہ اس خاتون کا نباہ نہیں ہو سکا، طلاق لی یا وہ فوت ہو گئے شوہر جو ہیں، تو پھر یہ چاہتی ہیں تو پھر ہوگا، یہ نہیں کہ پلاننگ کے ساتھ پہلے ہی کہ اب اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیتے ہیں اور طلاق نامہ پہلے ہی لکھوایا ہوتا ہے، اتنے دن، 1 دن کے بعد، اتنے دن کے بعد طلاق دے دے گا، یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے حلالہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے ایک اور لسنر ہیں، عاصمہ صاحبہ، کہتی ہیں کہ ساتھ کزن بھی ہیں، قرۃ العین اور عائشہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں ماشاء اللہ آپ کو ایسے ہی بیان کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے اور مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ میرا دل ہر وقت دل میں ڈر سا لگا رہتا ہے۔ جی آپ یا حی یا قیوم اس کو کثرت سے پڑھیں، جب 100 مرتبہ پہنچیں تو پھر برحمتک استغیث بھی ساتھ شامل کر لیں، یا شروع سے ہی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد علی صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کا نقصان ہوتا رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ظاہری جو اس کی مینٹیننس وغیرہ وہ معاملہ ایک دفعہ آپ کلیئر کروا لیں، اور ہر قسم کی خیر و برکت کے لیے گھر میں بھی، گاڑی میں، جب بھی آپ گھر میں ہوں، بائک پر بیٹھنے لگیں، 3 مرتبہ والآخر درود پاک اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کر لیں، گاڑی پر، بائک پر، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ حافظ عبد المجید صاحب میں کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کہتے ہیں آپ کو اور پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے جو صاحبزادے ہیں امام عبد الحنیف، آپ نے لکھا ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، یہ ہیں حقیقت میں، کہتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیں، والدہ کون ہیں؟ ان کے والدہ کا بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کا نام کیا ہے؟ بہرحال سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی اس وقت کے جو ظالم حکمران تھے ان کے خلاف جہاد کیا، غالباً انہوں نے بھی شہادت کا مقام پایا۔ ان کے علاوہ میں جو ان کے ابو بکر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ وائف کو ہرنیہ ہے، ان کے لیے کوئی روحانی علاج۔ اور ایک اور لسنر نے بھی، اصغر علی، انہوں نے بھی ناف کے حوالے سے پوچھا ہے، تو ناف یا ہرنیہ اس کا روحانی علاج سماعت کر لیں۔ سورہ فاتر کی آیت مبارکہ 41 لکھ کر ناف کی جگہ پر باندھیں، ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی، اور مستقل باندھا رہے تو ناف اپنی جگہ پر ہی رہے گی۔ دوسرا ہے کہ ناف پر انگوٹھا رکھ کر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ جب سورۃ الناس پڑھیں تو الناس کے لفظ کو 3 بار پڑھیں، الناسو الناسو الناسو،
پھر مکمل صورت پڑھیں۔ اس طرح یہ عمل 11 دن مسلسل کریں، انشاءاللہ ہرنیہ کے مرض سے افاقہ ہوگا اور ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ محمد صدیق صاحب مانا والے سے انہوں نے خواب کا ذکر کیا۔ جی اللہ خیر فرمائے گا، کوئی ایسا گھبرانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور لسنر قربانی والے جانور میں عقیقہ کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں۔ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ ضیاء اوان ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو السلام علیکم کہا جی، وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں کہ سب کے سلامتی کے لیے دعا گو ہیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ عدنان ہاشمی صاحب ہم نے جوائن کیا، انہوں نے سلام کہا جی، وعلیکم السلام۔ شازیہ ساجد صاحب مکوانا سے کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جی، وعلیکم السلام۔ انہوں نے بھی اپنے خواب کا ذکر کیا۔ جی میں آپ کے خواب کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ رشتہ دار کہتے ہیں کہ جنہوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو شادی کے موقع پہ وہ مردانہ بلیک ڈریس پہنا رہی ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے دونوں ہاتھوں میں سونے کا کنگن پہنا رہی ہیں۔ جی اس میں جو مردانہ لباس والا ہے اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس جانب اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ اور کنگن پہنانا اس میں بھی کوئی ایسا حرج کا معاملہ نہیں ہے، بہتر ہے آپ کے لیے، بس اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیجئے، شریعت مطہرہ کی پابندی کیجئے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز جس کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد